اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے کہ اپنی والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، مگر فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ جب کوئی نیکی کیا اور پھر اس کا بدلہ دے دیا، سیم اتنا ہی کیا، تو اس کو کہتے ہیں بدلہ۔ اور اس کی خدمت سے زیادہ جب ہم خدمت کر دیں تو اس کو کہتے ہیں احسان۔ تو ماں باپ جتنی تکلیفوں سے ہمیں اور آپ کو پالتے ہیں، اگر اتنا ہی صلہ ان کو دیویں، ہم اتنی ہی ان کی خدمت کریں، تب یہ تو بدلہ ہو گیا۔ مگر جتنی مشقتیں اور مصیبتیں اور تکلیفیں اٹھا کے ماں باپ ہماری پرورش کرتے ہیں، اس سے ڈبل تبل جب ہم ان کی خدمت کریں تو اس کو کہتے ہیں احسان۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، بدلہ نہیں، بدلہ تو پھر برابر کرو، احسان کہ اس سے کہیں زیادہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کے ماں باپ ناراض ہوں، اگر اولاد صبح، جیسے بھی صبح ہوئی، بیدار ہوئے، سوئے تھے، تو اس حال میں ہم جاگے اور بیدار ہوئے کہ ماں باپ میں سے دونوں ناراض تھے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب صبح وہ جاگتا ہے اور ماں باپ دونوں ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی اولاد پر جہنم کے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ یعنی صبح اس حال میں ہماری ہوتی ہے اگر ماں باپ ناراض ہیں کہ جہنم کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے گئے۔ اور دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس حال میں ہماری صبح ہو رہی ہے، اب یہ ہر کسی کے لیے ہے کہ رات میں ہم نے ماں کو ستایا تھا، الٹا جواب دیا تھا، باپ کو تکلیف پہنچائی تھی، یا خوشی خوشی سوئے تھے۔ کل میں نے وہ حدیث سنائی تھی آپ کو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو بستر پہ ہنسا دیتی ہے، کوئی ایسی بات کرتی ہے کہ ماں باپ ہنس پڑے، خوش ہو گئے، مسرت و شادمانی کا انہوں نے اظہار کیا آپ کی بات سن کے اولاد کی، تو میرے آقا کیا فرماتے ہیں کہ ایک بندہ تلوار لے کر کے جہاد میں جائے، میدان جہاد میں، اس سے افضل اور بڑا ثواب یہ ہے جس نے اپنے ماں باپ کو خوش کر دیا ہے، وہ بھی بستر پہ۔ کہ کوئی ایسی بات کہہ دی کہ وہ ہنس پڑا۔ امام بہقی حدیث لائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اس حال میں صبح کیا کہ رات میں اس کے ماں باپ خوش تھے، تو اللہ تعالیٰ صبح جب وہ اٹھتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب یہ اپنے اوپر ہے کہ ہم جہنم کے دروازے کھلوا رہے ہیں یا جنت کے دروازے کھلوا رہے ہیں۔ منقول ہے کہ ایک روایت میری نظر سے گزری کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، تو جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر جب دباتی ہے، عموماً سب کو دباتی ہے، مگر جو مومن رہتے ہیں ان کو بڑی محبت کے ساتھ، مگر جو ماں باپ کا نافرمان ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ قبر اس طرح انہیں دباتی ہے کہ دائیں پسلیاں بائیں طرف چلی جاتی ہیں اور بائیں پسلیاں دائیں طرف چلی آتی ہیں۔ یہ ان کو دباتی ہے قبر جو اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کو اذیت دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج گزرے تو آپ نے دیکھا کہ شاخوں سے کچھ لوگ لٹکے ہوئے ہیں، اور وہ شاخیں، وہ ڈالیاں بھی آگ کی ہیں، اس سے سب لوگ لٹکے ہوئے ہیں کچھ لوگ۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیا کرتے تھے، اپنے ماں باپ کو ستایا کرتے تھے۔ علامہ زمخشری کو پڑھیں آپ، صاحب کشاف، بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، ان کا ایک پیر نہیں تھا، ایک پیر نہیں تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور یہ ایک پیر آپ کا کیا ہو گیا ہے؟ نہیں، انہوں نے اپنا واقعہ سنایا۔ فرماتے ہیں کہ بچپن میں ایک چڑیا میں نے پالی تھی، تو اس کا پیر میں نے دھاگے سے باندھ دیا، پھر بے خیالی میں نے زور سے کھینچا، پیر ٹوٹ گیا چڑیا کا، تو ماں نے اس وقت مجھے کہا تھا کہ جس طرح اس کا پیر تو نے توڑا ہے
تیرا پیر بھی اللہ سلامت نہ رکھے۔ علامہ زمخشری صاحب کشاف جو بہت بڑے مفسر ہیں فرماتے ہیں وہ ماں کی زبان سے وہ بددعا نکلی تھی، اللہ نے یہ پیر مجھ سے چھین لیا ہے۔ تو اس لیے بار بار یہ جو 2 4 5 دن سے میں سمجھا رہا ہوں کہ کبھی بھی ماں کی بددعا نہ لیں، کبھی بھی ایسی بات ان کی زبان سے ایسا موقع نہ دے کہ وہ نکل جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں رد نہیں فرماتا ہے۔ اگر وہ بددعا کر دیں وہ بھی مقبول ہوتا ہے، وہ بھی مقبول ہوتا ہے۔ حتی انس بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے نا، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا تذکرہ فرمایا کہ وہ تورات کا بہت بہترین قاری تھا۔ جب تورات شریف کی تلاوت کرتا تھا تو لوگ جھوم جاتے تھے، مگر مسئلہ یہ ہوا کہ شراب پیتا تھا۔ ایک مرتبہ آیا، وہ تورات شریف کی تلاوت کر رہا تھا، پھر نشہ کر لیا۔ ماں نے سمجھایا بیٹے ایسا مت کرو، نہیں مانا۔ پھر ماں نے ڈانٹا، جب ڈانٹا تو اس نے تھپڑ مار دیا ماں کو۔ جب تھپڑ مارا تو ایک آنکھ زائل ہو گئی ماں کی، پھر ماں نے ہاتھ اٹھا دیا۔ اب یہ آپ کے گھروں میں ہوتا ہے، آپ دھیان نہیں دیتے ہو۔ جب آپ تکلیف دیتے ہو نا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں ہاتھ اٹھا دیتی ہے یا دل سے آہ نکلتی ہے۔ میں نے آپ کو کل بھی بتایا، پرسوں بھی بتایا کہ آپ کتنے بھی بڑے پیر و مرشد سے مرید ہو، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو پیر صاحب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ خام خیالی ہے آپ کی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے ماں باپ ناراض ہو گئے تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جس کے ماں باپ خوش ہیں اس سے اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہ حدیث بیان کی تھی کہ نوجوان سب کچھ چھوڑ کے آیا تھا سرکار کے دربار میں، اب حضور سے بڑا کون ہے کائنات میں، مگر سرکار نے اس نوجوان کو فرمایا ارجی، لوٹ جا۔ ماں باپ اگر تیرے رو رہے تھے جب تو آ رہا تھا، ان کو تکلیف پہنچا کے آیا ہے تو پھر میری خدمت سے کچھ نہیں ملے گا۔ اور ہم لوگ تو اس چکر میں ہیں کہ بھئی درگاہوں پہ جا رہے ہیں، چادر چڑھا رہے ہیں، ماں باپ کو کچھ بھی ہو جائے، ماں باپ بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، تکلیف میں رہیں، الٹا سیدھا بولیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ صرف آپ کی خام خیالی ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ جذبات ہیں، اور یہ جذبات دینی نہیں ہے، شیطانی ہے۔ اس لیے کم سے کم ماں باپ کی خدمت کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے جب تھپڑ مارا تو ماں نے ہاتھ اٹھا دیا۔ جب ہاتھ اٹھایا، کیونکہ ماں، میں نے بتایا نا کہ اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی، چاہے وہ دعا کرے یا بد دعا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے انطاکیہ کی طرف، تو عرض کیا مولا میں تھک گیا ہوں، چلنے کی طاقت نہیں رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہاڑ کے پیچھے چلے جاؤ، ایک بندہ ہے اس سے کہو وہ سواری کا انتظام کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو دیکھا ایک شخص محو عبادت ہے، عبادت سے فارغ ہوا۔ آپ نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں، جا رہا تھا، تھکان ہوئی، اللہ نے بھیجا کہ جا کے اس سے کہو اور وہ انتظام کر دے گا۔ اس نوجوان نے کیا کیا؟ بادل کی طرف اشارہ کیا۔ اب اس سے یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے خانہ کعبہ بہت سارے بزرگوں کی زیارت کے لیے آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی زیارت کے لیے گئے، تو اب اگر کسی کے پاس کعبہ آیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے۔ کعبہ جس کے پاس آیا ہے، اللہ کعبہ بھیج کر کے اس ذات اور اس شخصیت کی شان کو بلند کر دیتا ہے، اور میرے آقا کعبہ جا کر کے کعبہ کی شان بلند فرما رہے ہیں۔ یہ فرق ہوتا ہے، افضل اور مفضول کا یہ فرق ہوتا ہے۔ تو یہ شان بتانے کے لیے کہ ماں کسے کہتے ہیں، پھر اللہ اس طرح کے واقعات بنا دیتا ہے۔ تو اس نوجوان نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، بادل کا ٹکڑا آ گیا۔ جب بادل کا ٹکڑا آیا تو اس نے کہا کہ آپ اس پہ سوار ہو جائیں۔ بادل کے ٹکڑے پہ موسیٰ علیہ السلام سوار ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی کہتے تو وہ بات ہو جاتی، مگر ماں کی شان کو اجاگر کرنا تھا اللہ تعالیٰ کو۔ وہ سوار ہو گئے۔ عرض کیا بار الہ بات سمجھ نہیں آئی کہ تو نے ادھر بھیجا مجھے اور وہ بادل کا ٹکڑا بلایا تو آ گیا، آخر وہ نوجوان ہے کون؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ نوجوان ہے جس نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی کہ وہ خدمت کرتا رہا کئی سالوں تک، پھر ایک دن اس کی ماں نے ہاتھ اٹھا دیا اور عرض کیا بار الہ جس طرح اس نے ہماری حاجتوں اور ضرورتوں کا خیال رکھا ہے، مولا میں نہ رہوں، یہ جو کہہ دے تو پوری فرما دینا۔ تو یہ اسی ماں کی دعا کا اثر ہے کہ اے موسیٰ اگر وہ مجھ سے کہہ دے کہ جہاں ہریالی نہیں ہے، اور وہ کہہ دے اللہ تو ہریالی ڈال دے تو میں ہریالی ڈال دوں گا، وجہ وہ نہیں ہے، اس کے ماں کی دعا ہے، اس کے ماں کی دعا ہے۔ تو اپنے ماں باپ سے دعائیں لیا کرو۔
تو وہ نوجوان تھا. ایک نوجوان کی بات یاد آئی, میں عرض کر دوں, نوجوان طبقہ بھی یہاں پہ ہے. محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ, بڑے مقنن محدث گزرے ہیں یہ, اور جلدی یہ خاطر میں کسی کو نہیں لاتے تھے, ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور یہ ایسے تھے, مگر حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ کے جب دربار میں گئے ہیں نا, تو انہوں نے بھی اپنے کپڑے پھاڑ لیے تھے. یہ ایسے محدث ہیں ابن جوزی رحمۃ, بہت پائے کے محدث ہیں, تو میں نے ان کو بہت پڑھا ہے. تو یہ واقعہ یہ لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ بغداد شریف میں ایک بزرگ تھے. تو وہ بزرگ بیان فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں کچھ کام تھا, تو میں مزدور تلاش کرنے نکل گیا. تو میں جب گیا تو وہاں پہ کچھ لوگ جمع تھے جو مزدور تھے, کہ بھئی کوئی آتا تھا اور ان میں سے لے کے چلا جاتا تھا. تو فرماتے ہیں میں گیا تو میں نے دیکھا کافی لوگ کھڑے ہوئے ہیں. تو اس میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ جس کے پیشانی سے نور نکل رہا تھا, سجدوں کے نشان تھے. فرماتے ہیں میں گیا اس نوجوان کے پاس اور میں نے کہا کہ تم کام کرو گے؟ اس نے کہا ہاں مزدور ہوں, میں کام کروں گا. تو فرماتے ہیں میں نے کہا کتنا لوگے؟ تو اس نے کہا 3 درہم دے دینا. میں نے کہا ٹھیک ہے منظور ہے, چلو میرے ساتھ. اس نے کہا میری شرط ہے کچھ, وہ مان لیں آپ. کہا شرط کیا ہے؟ اس نے کہا میری شرط یہ ہے کہ مجھ سے آپ کوئی سوال نہیں کریں گے, کوئی سوال مجھ سے نہیں کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اذان ہو گئی تو میں کسی کی پھر سنوں گا نہیں, صرف اللہ اس کے رسول کی سنوں گا, پھر اس وقت کوئی کام نہیں کروں گا. فرماتے میں نے نوجوان کو لے لیا, گھر پہ لایا, کام پہ لگا دیا. وہ کام کر رہا تھا تو جو لوگ پورے دن میں کام کرتے تھے وہ 2-3 گھنٹے میں سارا کام کر چکا. ظہر کا وقت ہوا, اذان ہوئی, مٹی نکالا تھا رکھ دیا تھا. تو وہ فرماتے ہیں بزرگ کی مٹی جب نکالا رکھ دیا, اذان ہونے لگی بس چھوڑ دیا. میرے بیٹے نے کہا کہ مٹی برابر کر دو. اس نوجوان نے کہا تمہارے باپ سے میری بات ہوئی تھی کہ جب اذان ہو جائے تو میں کسی کی نہیں سنتا ہوں, اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے. فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان گیا اور مسجد کی طرف اور نمازیں ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد واپس آئے. میری اہلیہ نے کہا کہ اس سے پوچھ لو کھانا کھا لے, دوپہر کا وقت ہو گیا ہے. فرماتے ہیں میں نوجوان کے قریب گیا, میں نے کہا بیٹے نوجوان بیٹے کھانا کھا لو. اس نے کہا میں روزے سے ہوں. اس دور میں مزدور ایسے رہا کرتے تھے, میں روزے سے ہوں, جبکہ رمضان کے ایام نہیں تھے. اس نے کہا میں روزے سے ہوں. آپ کو بڑی حیرانگی ہوئی. وہ نوجوان چلا گیا. فرماتے ہیں دوسرے ہفتے پھر میں پہنچا, ڈھونڈنے لگا وہ نوجوان مزدور مل جائے. لوگوں نے بتایا کہ وہ ہفتے کے دن ہی آتا ہے, صرف روز نہیں مزدوری کرتا ہے, ایک دن مزدوری کرتا ہے, پورا ہفتہ غائب رہتا ہے. فرماتے دوسرے ہفتے میں گیا تو مل گیا, پھر میں لے کے آیا. 4-5 ہفتے وہ کام کرتا رہا. پھر فرماتے ایک ہفتے وہ نہیں آیا تو میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچا. لوگوں سے پوچھا اس کا گھر بتا دیں, تو لوگوں نے بتایا کہ یہ جو بغداد شریف کا قبرستان ہے اس کے پیچھے جو بستی ہے اس میں وہ نوجوان رہتا ہے. فرماتے میں تلاش کرتے کرتے گھر پہ پہنچا, دروازہ بند تھا. فرماتے جیسے میں دروازے پہ پہنچا اندر سے آواز آئی. نوجوان نے آواز دیا میرے مالک آپ یہاں بھی آ گئے, میرے آقا آپ یہاں بھی آ گئے. فرماتے میں نے دھکا دیا, دروازہ کھل گیا. میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ لیٹا. اس نے کہا میں بیمار ہوں, بڑا علیل ہوں, تکلیف میں ہوں. سنو آپ آئے ہو, کچھ وصیت کرتا ہوں آپ کو. اس نے ایک انگوٹھی نکالی اپنے جیب سے دے دیا. کہا میرے مالک یہ انگوٹھی بادشاہ ہارون رشید کو دے دینا. کچھ پیسے دیے. اس نوجوان نے کہا کہ آج رات میں میرا انتقال ہو جائے گا, آج میں مر جاؤں گا, تو میرا کفن دفن کا انتظام انہی پیسوں سے آپ کر دیجئے گا. کہتے ہیں وہ میں نے رکھ لیا. گھر پہ آئے. فرماتے مجھے نیند ہی نہیں آئی کیونکہ اس نے بات ایسی کر دی تھی. فرماتے صبح ہوئی, فجر پڑا, میں نے دوڑ لگائی ادھر. جب میں گیا دروازے پہ دستک دیا تو کوئی آواز نہیں آئی. فرماتے ہیں دروازے کو دھکا دیا, کھلا ہوا تھا دروازہ. اندر گیا, چادر ہٹائی تو دیکھا انتقال ہو چکا تھا. نوجوان وفات فرما چکے تھے. فرماتے ہیں میں نے کفن دفن کا انتظام کر دیا, اور جب دفن کر دیا تو وہ انگوٹھی یاد آئی مجھے. وہ لے کے ہارون رشید کے دربار میں گیا. ہارون رشید سے میں نے کہا کہ حضور مجھے کچھ بات کرنی ہے. تو انہوں نے نظر التفات نہیں ڈالی. میں نے کہا آپ کی ایک امانت میرے پاس ہے. ہارون رشید اٹھا تخت سے اور ان کو کونے میں لے گیا. بزرگ فرماتے مجھے لے گیا. میں نے جب وہ انگوٹھی نکال کے دی, اس نے کہا یہ انگوٹھی تم کو کہاں سے ملی؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے پورا واقعہ بیان کیا کہ وہ مزدور تھا اور اس طرح تھا. فرماتے ہیں ہارون رشید چیخ مار کے گر پڑا, بے ہوش ہو گیا, گر پڑا, روتے روتے بے ہوش ہو گیا. جب ہوش میں آیا تو میں نے پوچھا کہ میں نے اس نوجوان سے ایک موقع پہ کہا تھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا تھا کہ میں نے شرط رکھی تھی کہ تم کوئی سوال نہیں کرو گے. تو پھر میں آگے پوچھ نہ سکا. اگر آپ جانتے ہو تو بتائیں وہ نوجوان کون تھا, وہ نوجوان کیسا تھا؟ پہلے کے نوجوان اس طرح تھے,
جو رویا کرتے تھے راتوں میں، عبادتیں کیا کرتے تھے۔ تو ہارون رشید نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے وہ میرا بیٹا تھا، وہ میرا بیٹا تھا۔ مجھے جب سلطنت ملی تو اس نے کہا ابا اس کو چھوڑ دیں، اس سلطنت کو ٹھوکر مارے، آ جائیں اللہ اس کے رسول کی طرف۔ میں نے کہا بیٹے نہیں، مجھے اللہ نے ذمہ داری دی ہے۔ کہا ابا پھر میرا آپ کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا ہے، پھر اتنی دولت دنیا ہو تو میں اس میں تو نہیں پڑ سکتا ہوں۔ تو وہ میرا بیٹا تھا، پھر چلا گیا، اور جانے کے بعد پوری زندگی عبادت کرتا رہا۔ اور ہارون رشید بیان کرتے ہیں کہ کبھی 1 روپیہ محل سے اس نے نہیں لیا، بس غلطی سے یہ انگوٹھی ساتھ میں اس کے چلی گئی تھی۔ میں سوچتا تھا وہ انگوٹھی کیا ہوئی، اس نے وہ انگوٹھی بھی اب میرے دربار کا پسند نہیں فرمایا۔ پتہ نہ یہ چاہتا ہوں اس دور میں ہارون رشید جیسے بادشاہ کے بیٹے ایسے رہتے تھے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ماں نے ہاتھ اٹھایا، اللہ تو اس سے راضی نہ ہو جس نے مجھے مارا ہے، اس سے تو کبھی راضی نہ ہو۔ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ پھر وہ نوجوان روتا ہوا جنگل کی طرف چلا گیا۔ جب ماں نے کہا اللہ تو اس سے راضی کبھی نہ ہو، 40 سال تک روتا رہا، عبادتیں کرتا رہا۔ ہم تو 5 وقت نہیں پڑھ پاتے، برابر 5 وقت نہیں آ پاتے، کہتے ہیں ہم بڑے متقی ہو گئے، بڑے پرہیزگار۔ کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا کہ آپ کے دل میں دنیا کی محبت زیادہ ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہے؟ اللہ کی محبت زیادہ ہے یا لوگوں کی محبت زیادہ ہے؟ کبھی بھی اترایا نہ کریں کہ آپ نیک ہو گئے، پوری زندگی اس لیے کاٹ دیں کہ قبر میں وہ کہہ دیں کہ ہاں تو نیک تھا۔ اس نام پہ اور اس سوچ کے ساتھ زندگی گزاریں۔ تو میں کر رہا تھا 40 سال وہ روتا رہا، اور 40 سال کے بعد عرض کیا کہ بارِ الہ میری غلطی معاف فرما دے، میں نے اپنی ماں پہ تھپڑ مارے تھے۔ آواز آئی کہ 40 سال نہیں 40,000 سال تو پڑے رہے میرے دربار میں رب ہو کے تجھے کبھی نہیں معاف کروں گا، کیونکہ تیری ماں نے تیرے تعلق سے بد دعا کر دیا ہے۔ وہ پھر آیا اپنے گھر کی طرف، دور سے آواز دیا کہ اے میری جنت کی کنجی تو کہاں ہے، باہر نکل۔ ماں نکلی، اس نے کہا تو وہی ہے نا میرا بیٹا جس نے مجھے تھپڑ مارا تھا؟ کہا ماں ہاں میں وہی ہوں۔ تو کہا ماں معاف کر دے۔ ماں نے کہا نہیں میں معاف نہیں کروں گی۔ اس نے کلہاڑی لیا، جس ہاتھ سے مارا تھا اس ہاتھ کو کاٹ ڈالا۔ کہا ماں اب معاف کر دے۔ عرض کیا مولا اب تو معاف کر دے۔ آواز آئی نہیں، تیری ماں نے بد دعا کیا تھا، اس کو راضی کر پہلے۔ ماں سے پھر کہنے لگا ماں معاف کر۔ ماں نے کہا ہرگز میں تجھے معاف نہیں کر سکتی ہوں۔ جب یہ کہا پھر اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر دوستوں کو بلایا، آگ جلوایا، اور اس نے کہا اب میں کودنے جا رہا ہوں آگ میں۔ ماں نے کہا کود جا، میں تجھے معاف نہیں کروں گی۔ وہ کود بھی گیا آگ میں۔ جب کودا تو ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، تڑپ گئی۔ اس نے کہا مولا میں نے اس کو معاف فرما دیا ہے۔ ادھر وہ آگ میں گیا، اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان پر آگ کو گلزار بنا دیا، پھر وہ آگ نہ رہی۔ یہ ماں کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کرو، ہمیشہ ان کی دعائیں لیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ سے دعا کراتے ہیں۔ ایک مسئلہ اور یہاں واضح کر دوں، کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا امام صاحب اگر ہمارے والدین انتقال کر چکے ہیں اور کچھ ایسے معاملات ہو گئے تھے گھروں میں، تو انتقال ہو گئے تو اب میں کیا کروں، ان کو کیسے راضی کروں؟ تو اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے کثرت کے ساتھ استغفار کرے گا، ان کے نام پہ صدقہ خیرات کرے، استغفار کرے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، اس امید کے ساتھ کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ اگر آپ استغفار کرتے رہ گئے تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کی والدہ کے صدقے میں آپ کی مغفرت فرما دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اگر ایسے معاملے ہو گئے ہیں تو اپنی والدہ کے لیے، اپنے والد کے لیے کثرت کے ساتھ استغفار کریں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، اور کھڑے ہو جائیں۔ السلام علیکم۔